اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ایمان اور اسلام کے مابین کیا فرق ہے اس کو بیان کیا گیا، اور یہ بات اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں ابتدا اور انتہا کا فرق ہے۔ اسلام کی ابتدا ظاہر سے یعنی جوارح سے ہو کر انتہا قلب پر ہوتی ہے، جبکہ ایمان کی ابتدا قلب سے ہو کر انتہا ظاہر جوارح پر ہوتی ہے۔ تو گویا دونوں میں ابتدا اور انتہا کا فرق ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں پر۔ ملائکہ یہ علوکتن بمعنی رسالتن سے ماخوذ ہے۔ اصل میں مألک تھا، تقدیم حمزہ کے ساتھ۔ لام کو حمزہ پر مقدم کیا گیا اور حمزہ کی حرکت ما قبل کو دینے کے بعد اسے حذف کر دیا گیا، تو مألک سے ملک ہو گئے۔ جمع میں وہ حمزہ جو محذوف تھا، حذف ہو گیا تھا، واپس آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ میں جو تا ہے، تائے تانیث جمع کے لیے ہے، یا بقول بعض زائدہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تاکید مقصود ہے۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ تو دو طرح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلی تعبیر یہ ہے کہ وہ جواہر علویہ نورانیہ، جواہر علویہ نورانیہ جو قدورات جسمانیہ سے مبرہ ہوتے ہیں، یعنی علوی ہیں، جوہر ہیں، نورانی ہیں، اور جسم جثہ وغیرہ سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک۔ اللہ اور انبیاء کے درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں۔ بعض نے یوں بھی تعبیر کیا ہے اجسام لطیفۃ نورانیۃ، کہ وہ نورانی لطیف اجسام ہیں جو اشکال مختلفہ پر اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں اللہ کی اجازت سے پیش کرنے پر قادر ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اللہ کے مکرم ہیں، معزز بندے ہیں، ان سے کبھی بھی معصیت کا صدور نہیں ہوتا، اور وہ ہر آن اللہ کی عبادت، ذکر و تسبیح میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں۔ بعض ان میں سے کرامن کاتبین ہیں
اور کچھ حملۃ العرش ہیں. یہ اللہ کی پردار مخلوق ہے، پردار یعنی پر والی. بعض کو 2 ہیں، بعض کو 3 ہیں، بعض کو 4 ہیں، بعض کو اس سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ وصف انوثت و ذکورت دونوں سے منزہ ہیں. جیسے انسانوں میں بعض جو ہے مؤنث ہیں اور بعض مذکر ہیں، ایسے فرشتوں میں انوثت اور ذکورت نہیں ہوتی. وَكُتُبِهِ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سب حق ہے. مثلا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طریقے سے دیگر آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور مختلف انبیاء پر. ان کے علاوہ ان چاروں عظیم کتابوں کے علاوہ اور بھی دیگر کتب اور صحف، ان تمام پر، دیگر کتابوں پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور قرآن، توریت، انجیل، زبور پر تفصیلی. اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن تمام کتب سماویہ کے لیے ناسخ ہے، قرآن کا کوئی ناسخ نہیں. اور قیامت تک قرآن میں اب نہ نسخ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تحریف ممکن ہے. پھر یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. آپ یہ پوچھیں گے کہ آسمانی کتابیں، کتب منزلہ کی تعداد کیا ہے؟ اس سلسلے میں یاد رہے کہ تقریباً 104 کتابیں ہیں، جن میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور 50 حضرت شیث علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس کو دیے گئے اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 4 جو ہے سابقہ کتابیں. ان تمام کتب اور صحف میں قرآن مجید سب سے افضل ہے. آج کل جو نصارہ کے پاس اناجیل ہیں وہ سب محرف ہیں. وہ اناجیل محرفہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ انجیل جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اس پر ایمان ہونا چاہیے. اور اس بات پر بھی ایمان اور عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتب منزلہ میں جو بھی باتیں اور احکامات ارشاد فرمائے ہیں، نازل فرمائے ہیں، وہ سب حق ہے. وَرُسُلِهِ اور اللہ کے رسولوں پر. رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان انبیاء اور رسول نے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات کو اپنی اپنی قوموں تک من وعن پہنچا دیا. دوسرے یہ کہ تمام انبیاء اور رسول معصوم ہیں. تیسرا عقیدہ یہ رکھا جائے کہ انبیاء اور رسول کا تذکرہ قرآن وغیرہ میں بعض انبیاء کا تفصیلاً ہے، اور جن کا ذکر نہیں ہے ان پر اجمالاً ایمان رکھا جائے. جس طرح ایمان بالرسول ضروری ہے، اسی طرح ایمان بالانبیاء بھی واجب ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے.
تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا 1,24,000۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ اس روایت سے بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ نبی اور رسول میں ترادف نہیں ہے بلکہ تغایر ہے، اور جمہور کے نزدیک رسول اور نبی میں فرق ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی گئی۔ ہر رسول نبی ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ نبی وہ انسان کہلاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہو، مبعوث فرمایا ہو، گرچہ وہ مامور بالتبلیغ نہ ہو، اور رسول وہ ہے جو مامور بالتبلیغ ہو۔ رسول کی وجہ تخصیص، اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ وہ رسول ہی کہا گیا، وہ انبیاء ہی نہیں کہا گیا، تو وجہ تخصیص کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ رسول ایمان کے سلسلے میں مخصوص بالذات ہے، اس اعتبار سے کہ رسول مبلغ ہوتا ہے، اور ایمان بالانبیاء کا علم بھی تبلیغ رسول ہی کی جہت سے ہوا ہے۔ یاد رہے یہ جواب، ایمان کے سلسلے میں رسول مخصوص بالذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مبلغ ہوتا ہے، مامور بالتبلیغ ہوتا ہے، اور ایمان بالانبیاء کا علم بھی ہمیں جو ہوا ہے وہ تبلیغ رسول ہی کی جہت سے ہوا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یوم آخر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اسے یوم آخر کیوں کہا جاتا ہے، تو ذہن نشی فرما لیں کہ وہ دنیا کا آخری دن ہے۔ اسی طرح اس کے بعد دن نہیں ہے، یا ایسا دن ہے کہ اس کے بعد رات نہیں ہے۔ یوم آخرت پر ایمان کا مطلب ظاہر ہے کہ ہمارا مومنین کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ بالکل یقینی ہے، قطعی ہے، حق ہے۔ اس کے بعد حساب اور کتاب کا ہونا بھی یقینی ہے۔ پھر جو ہے میزان عدل کو قائم کیا جائے گا، اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہو۔ ان میں میزان عدل پر بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ پل صراط حق ہے، جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، ادق من الشعر اور احد من السیف۔ اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ نیز جو اہل سعادت ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کا مستقر جنت ہوگا، اور ان کے بالمقابل جو اہل شقاوت اور ایمان سے دور تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہ کہ تم ایمان لاؤ قدر پر، تقدیر پر، اچھی اور بری دونوں تقدیر پر۔ خیر سے مراد نفع اور شر سے مراد نقصان۔ ایک روایت میں بجائے خیرہی و شرہی کے حلوہی و مرہی بھی وارد ہے، بدل ہے یہ خیرہی و شرہی، بدل میں تاکید کے ساتھ، یعنی بدل میں تاکید بھی ہوتی ہے، اور تاکید کے ساتھ ساتھ ایسی توضیح ہوتی ہے جو عامل کی تکرار کی وجہ سے تعمیم کو مفید ہوتی ہے۔
یعنی اس میں تکرار، عامل کی تکرار ہوتی ہے، اور تکرار عامل کی وجہ سے وہ عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں پیش آنے والے تمام معاملات اور تمام احوال سب اللہ کی طرف سے مقدر ہیں۔ اللہ ہی ہمارا ہر خیر اور شر، نفع اور نقصان کا خالق ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے علم ازلی میں موجود ہے۔ اسی علم ازلی کے مطابق دنیا میں ہر چیز کا وقوع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہر ایک کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ یہاں پر ان تؤمن بالقدر یا بالقدر، قدر کا ذکر ہے، قدر کا ذکر ہے، قضا کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ تو یاد رکھیں کہ ایمان بالقدر یہ مستلزم ہے ایمان بالقضا کو۔ اس وجہ سے اس حدیث میں قضا سے تعرض نہیں فرمایا۔ پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کرنے کا حق ہے، کہ قضا اور قدر کی کیا تعریف ہے؟ قضا کسے کہتے ہیں، قدر کسے کہتے ہیں؟ تو سپرد قرضاس کر لیجئے، قلم لے لیجئے ہاتھ میں اور کاپی پر نوٹ کیجئے۔ قضا کہتے ہیں تمام موجودات کا ترتیب خاص کے ساتھ حکم دینا، اولاً ام الکتاب میں، پھر لوح محفوظ میں، علی سبیل الاجمال۔ یہ ہوئی قضا کی تعریف۔ تمام موجودات کا ایک خاص ترتیب کے ساتھ حکم دینا، سب سے پہلے ام الکتاب میں، پھر لوح محفوظ میں اجمالی طور پر۔ اور قدر اشیاء کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ ان کے اوقات میں ارادے کا تعلق ہونا۔ چیزیں دنیا میں جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں، ان کے اوقات میں، ہر چیز کے وقت میں ارادے کا متعلق ہونا، یہ ہے قدر۔ قدر تقدیر ہے اور قضا تفصیل کا نام ہے، اخص ہے یہ۔ قدر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چیز کو آپ پہننے کے لیے تیار کریں، یہ تو قدر کی مثال ہوئی۔ اور قضا بمنزلہ پہننے کے ہے، یعنی کسی چیز کو آپ نے پہننے کے لیے، مثلا کپڑا پہننے کے لیے تیار کیا، یہ کیا ہے؟ قدر ہے۔ اور قضا کسے کہیں گے؟ اس کپڑے کو پہن لینا، یہ ہوئی قضا۔ بعض عارفین کی تحقیق یہ ہے کہ کسی نقاش یعنی نقش نگار جو لوگ ہوتے ہیں، نقاش کا اپنے ذہن میں کسی چیز کی صورت یا نقشہ اس کا تیار کر دینا، جدول بنا لینا۔ ہوتے ہیں نا، آپ انجینئر لوگ ہوتے ہیں جو نقشے بناتے ہیں، جدول بناتے ہیں کسی بھی چیز کا، اس کے جو ہے کرنے سے پہلے، تو یہ نقشہ جو تیار ہوتا ہے یہ قدر ہے۔ اور قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ استاد پینسل کے ذریعے سے اپنے شاگرد کو اس صورت کا نقشہ بنا کر دے دے، پھر شاگرد کیا کرے؟ اس صورت میں نقش کے مطابق روشنائی بھرتے چلے جائے۔
ہم نے مثال کے طور پر آپ کو ایک گلاب کا پھول کا جو ہے نقشہ بنا کے دے دیا اور کہا کہ اس میں جو آپ رنگ بھر دیجئے، آپ نے جو ہے نقش کے مطابق اس میں جو ہے روشنائی بھر دی، یہ کسب و اختیار ہے آپ کا، اس کو کسب اور اختیار کہتے ہیں۔ تو جس طرح شاگرد استاذ کے نقش پر روشنائی چڑھاتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے نقش کا، اس سے باہر نہیں جاتا، اسی طریقے سے بندے کا اختیار قضا قدر سے باہر نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے، جو فیصلہ کر دیا ہے، اسی کے جو ہے بندہ تابع ہوگا اور ویسا ہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ یہ مثال سے آپ کو قضا قدر اور اختیار ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ دوسری بات یاد رکھیں، قدر کے معنی اندازہ کرنا، تقدیر اسی سے مشتق ہے، اور اصطلاحی معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، تعیین اللہ فی الازل الحد والمقدار ویکون خیرا وشرا، اللہ تعالیٰ کا ازل میں حد اور مقدار کو متعین کر دینا۔ تو قضا اور قدر اس معنی کے اعتبار سے ہم معنی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ احکام اجمالیہ ازلیہ یہ قضا ہے، احکام اجمالیہ ازلیہ یہ قضا ہے، اور احکام تفصیلیہ جو اس اجمال کے مطابق ہو یہ قدر ہے۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس سلسلے میں یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے، جیسے مکان بنانے کے لیے جو کاغذی خاکہ ذہن میں موجود ہو وہ بمنزل قدر کے، اور اس اجمالی نقشے اور خاکے کے مطابق جو مکان تیار ہو کر خارج میں موجود ہوتا ہے وہ بمنزل قضا کے ہے۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہو رہے ہیں قضا اور قدر کے اوپر۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب تقدیر کے مطابق انسان کے لیے کفر مقدر ہے تو پھر اس کو ایمان اور اعمال کا مکلف بنانا کیوں کر صحیح ہوگا؟ اسی طریقے سے عدم ایمان اور عدم اعمال کی وجہ سے عذاب اور سزا کا فیصلہ کیوں؟ دوسرا اشکال ارسال رسل اور انزال کتب، اللہ نے جو انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں جو نازل فرمائی ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، وعیدیں ہیں، دھمکیاں ہیں، ان کا کیا فائدہ؟ جب مقدر ہے اللہ کی طرف سے تو وہ ہونا ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حسن ہو یا قباحت ہو، اچھا ہو یا برا، سب اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، تو پھر قبائح کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کرنی پڑے گی۔ بھی اللہ نے جو ہے یہ بھی پیدا کیا، یہ بھی پیدا کیا، سب کچھ خالق اللہ ہی ہے اور اسی کے مشیت سے ہو رہا ہے، تو پھر ہم اچھی چیزوں کی تو نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو بری چیزوں کی نسبت بھی کرنی پڑے گی، اور یہ اللہ کے شان عالی میں جو ہے یوں سمجھیے کہ بہت بڑی گستاخی اور جو ہے بے ادبی، سوء ادبی ہے۔ اس کے جوابات انشاءاللہ آئندہ کریں۔